اسرائیلی وزیر دفاع بینی گنٹس نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں ہونے والی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات میں اسرائیلی فضائیہ کی ایران پر حملے کی تیاری سے آگاہ کر دیا ہے۔ السلام علیکم، ست شری اکال، نمسکار، آداب، میں ہرمیت سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز۔ ناظرین، گزشتہ دنوں اسرائیل نے کھلے عام اعلان کر دیا ہے کہ وہ ایران کے نیوکلیئر پلانٹ پر حملہ کرنے والا ہے، اور اس سلسلے میں اسرائیلی وزیر دفاع بینی گنٹس نے کہا ہے کہ واشنگٹن میں ہونے والی امریکی وزیر دفاع سے ملاقات میں اسرائیلی فضائیہ کی ایران پر حملے کی تیاری سے آگاہ کر دیا ہے۔ ایران پر فضائی حملے کے لیے انڈین ایئر فورس کا کردار خاصا اہمیت کا حامل ہوگا، کیونکہ اسرائیل اور انڈین ایئر فورس کے مابین تعاون پچھلے کچھ سال میں بہت بڑھ چکا ہے۔ Not just that, it's also the first time an Indian Mirage fighter squadron has been deployed to Israel. Another first, a French Rafale fighter squadron deployed to Israel. حالیہ سال اکتوبر میں ہندوستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اسرائیل کے اواڈا ایئر بیس پر موساد کے اعلیٰ حکام سے خفیہ ملاقاتیں کی ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر اسرائیل ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس سلسلے میں ہندوستان سے بہتر کوئی دوسرا ملک اسرائیل کی مدد نہیں کر سکتا۔ اس سلسلے میں خطرناک بات یہ ہے کہ حالیہ سال میں اسرائیل نے ہندوستان کو MRSM یعنی ایڈوانس نیٹ ورک سینٹرک ایئر ڈیفنس سسٹم بھی دیا ہے، جس کے ساتھ ایلٹا MF سٹار ریڈار سسٹم بھی مہیا کیا گیا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر جب اسرائیل کی جانب سے ایران پر حملے کی تیاریوں کا ذکر شدت سے سامنے آنے لگا ہے، تب سے ہندوستان اور اسرائیل کے مابین فوجی تعلقات میں بے انتہا اضافہ دکھنے میں آیا ہے۔ بھارت اور اسرائیل نے سیوکت روپ سے MRSAM ایئر ڈیفنس سسٹم کو وکست کیا ہے۔ دیکھیں، میڈیم رینج سرفیس ٹو ایئر میسائل ڈیفنس سسٹم کو بھارت کے DRDO اور اسرائیل کی اسرائیلی ایروسپیس انڈسٹریز کے دوارا سیوکت روپ سے ڈیولپ کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ پچھلے سال ہندوستان نے اسرائیل سے اسپائس 2000 بم خریدنے کے لیے تقریباً $200 ملین کی ڈیل کی ہے۔ اب ادھر ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ اسپائس 2000 بم ہوتا کیا ہے۔ ایک اسرائیلی کمپنی رافیل ڈیفنس سسٹم کا ایسا سسٹم ہے جو ایک ان گائیڈ بم کے ساتھ لگا کر اس کو گائیڈ میزائل میں بدل دیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا اسرائیل ایران پر حملے کے لیے ہندوستان کو استعمال کرنا چاہتا ہے، کیونکہ زمینی حقائق یہی کچھ بتا رہے ہیں۔ یاد رہے کہ کسی مشترکہ دشمن کے خلاف جوائنٹ آپریشن انڈیا اور اسرائیل پہلی بار نہیں کر رہے۔ مشہور ہندوستانی اخبار انڈیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق جن بھارتی کمانڈوز نے 6 جون 1984 کو سکھوں کے خلاف آپریشن کیا تھا، ان کمانڈوز کی ٹریننگ خاص طور پر اسرائیل موساد کے کمانڈوز نے کی تھی۔ مشہور اسرائیلی اخبار دی یروشلم پوسٹ کی رپورٹ کے مطابق پچھلے 3 سال سے ایک مخصوص ہندوستانی کمانڈو یونٹ کو اسرائیل میں کسی خصوصی مشن کے لیے ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اسرائیل اس مخصوص انڈین کمانڈو یونٹ کو آخر کس ملک کے خلاف ٹریننگ دے رہا ہے؟ مشہور اسرائیلی اخبار ہریٹز بھی لکھ چکا ہے کہ اسرائیل اور ایران کی جنگ کا اصل میدان ہندوستان بن چکا ہے، کیونکہ ایران پر حملے کے لیے اسرائیل کو ہندوستان سے بڑھ کر کوئی دوسرا ملک انٹیلیجنس شیئرنگ نہیں فراہم کر سکتا ہے۔